جنہیں علم دیا گیا نہیں بلکہ جو علم دیے گئے، یعنی جب سے ہیں، جب تک ہیں، عالم تھے، عالم ہیں، عالم رہیں گے۔ انہوں نے اب ایک تو آدھا مجمع مجھے ویسے نظر نہیں آ رہا اس روشنی کی وجہ سے، کیونکہ چراغ کے تلے ویسے ہی اندھیرا ہوتا ہے۔ سر اٹھا کے میری طرف دیکھتے رہیے گا۔ طبیعت گو میری ناساز ہے، لیکن میں کسی بخل کو اپنے قریب پھٹکنے نہیں دوں گا اگر آپ کا ذوق سماج زندہ اور بیدار ہے۔ اور آج چونکہ پہلی مجلس ہے تو پہلی اینٹ ہم رکھنا ہی اسی بنیاد پر چاہ رہے ہیں کہ آگے کا سفر آسان نظر آئے۔ ہمارے لیے پورا قرآن شادباش بولو گے تو بات سمجھ میں آئے گی، لیکن جنہیں علم عطا ہوا ان کے لیے متشابہ نہیں، محکم بھی نہیں، بلکہ آیات بینات، کھلی ہوئی آیتیں، جو علم دیے گئے، پڑھائے نہیں گئے۔ عظمت اللہ، یعنی علم جن کی ذات میں وابستہ ہے نا۔ میں چاہتا ہوں ایک مثال عرض کروں۔ یہ کیا ہے؟ پھول ہے نا۔ میں نے اس سے ایک پتی جدا کر دی، جو رنگ اس میں ہے یا نہیں؟ سارے سامعین دیکھتے میری طرف رہے۔ جو خوشبو اس میں ہے وہ اس میں ہے یا نہیں؟ جو لطافت اس میں ہے وہ اس میں ہے یا نہیں؟ تو معصوم فرماتے ہیں نور نقطو بسق اقتباس المصابی، ہمارا نور اللہ کے نور سے ایسے جدا ہوا ہے جیسے چراغ سے چراغ جلا ہو، تو جو ادھر تھا العظمت للہ، وہ کچھ ادھر منتقل۔ اب جیسے دیکھیں چراغ کی لو سے چراغ، یار یہ آواز مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، باہر بھی آواز نہیں جا رہی نا۔ آپ کو آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ چراغ سے چراغ جلاؤ، جو روشنی پہلے میں تھی وہی دوسرے میں ہوگی، جو جلانے کی صفت پہلے میں ہے وہی اس میں ہوگی۔ تو نور کبریائی سے جب 14 دیے روشن ہوئے، یہ میں اپنے سامعین پر فیصلہ چھوڑتا ہوں، جو ادھر نہیں ہے وہ ادھر نہیں ہوگا۔ جو اب یہ تو ہو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک چراغ جل رہا ہو، اس کی لو سے دوسرا میں روشن کروں، ایک میں تپش ہو دوسرے میں ٹھنڈک ہو، یہ ممکن ہے؟ ایک میں روشنی ہو دوسرے میں تاریکی ہو، یہ ممکن ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ تاریک ہے تو دونوں ہیں، روشن ہے تو دونوں ہیں، تپش رکھتے ہیں تو دونوں۔ تو اللہ کے نور کبریائی سے جو 14 قندیلیں روشن ہوئیں، پہلے 73 فرقے کے علماء مل بیٹھ کر فیصلہ کرو کہ سراج وحدت میں کیا ہے، کیونکہ جو ادھر ہوگا اللہ۔ سمجھ میں آ رہی بات دوستو؟ یعنی جو ادھر نہیں ہوگا وہ ادھر نہیں ہوگا، یعنی اللہ کے ہاں ظلم نہیں ہوگا، اللہ کے ہاں جہل نہیں ہوگا۔ لیکن 14 کو مجبور کہنے والے جاہلوں، اگر یہ مجبور ہوئے، سمجھ میں آ رہی بات ہے دوستو؟ گھبراہٹ تو نہیں طاری ہو رہی نا؟ تو بس جو علم ادھر تھا، خواجہ کوثر وہ سارے کا سارا العظمت للہ۔ خدا کا علم پڑھنے پڑھانے کا محتاج نہیں، خدا کا علم اس کی ذات سے الگ نہیں۔
اسی لیے کہہ رہا ہے فی صدور الذین اوتوا العلم، جنہوں نے علم پڑھا نہیں، جنہوں نے علم حاصل نہیں کیا، جو ہی پیکر میں ڈھلے اب کیا کریں؟ جمیل شاہ جی، کون سا ایسا مسلمان ہے بالعموم اور کون سا ایسا شیعہ ہے بالخصوص جو اس حدیث کو نہیں جانتا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها؟ لیکن یقین مانیے میں نے بڑے بڑوں کو کھنگال کے دیکھا ہے، اسی حدیث کی بھی گہرائی اور گہرائی تک نہیں پہنچے، اسرار تو پھر دور کی بات ہے۔ اور اگر موسم اثر انداز نہیں ہے میرے سامعین پر تو میں دو باتیں اس کے ضمن میں کر لوں۔ یہ حدیث 3 قسم کی ہے اور 9 اصناف رکھتی ہے۔ جی، آپ کو ایک ہی سنائی جاتی ہے اور وہ بھی جو اس کے ساتھ حشر ہوتا ہے وہ میرے بھی سامنے ہے اور آپ بھی جانتے ہیں۔ حدیث 3 قسم کی اور اس کے اصناف 9۔ ساری جلدی جلدی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ جیسا موقع ویسا فرمان۔ ایک موقع پہ فرمایا انا دار العلم وعلی بابها، اور یہ دہرانے کی ضرورت نہیں، سب جانتے ہو کہ پہلی بار میں تمہارے سامنے نہیں بیٹھا، میں حرفوں کی ضمانت لیا کرتا ہوں۔ انا دار العلم وعلی بابها، فرمایا میں علم کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ دوسرے موقع پر فرمایا انا خزانۃ العلم وعلی مفتاحها، فمن اراد الخزانۃ فلیأت المفتاح، فرمایا میں علم کا خزانہ ہوں، علی اس خزانے کی چابی ہے، جسے خزانے کی ضرورت ہو وہ چابی ڈھونڈے۔ تیسرے موقع پر جابر بن عبداللہ انصاری روایت کر رہا ہے اخذ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعضد النبی وقال هذا امیر البرر وقاتل الكفر منصور من نصرہ مخذول من خذلہ ثم مد به صوتہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، فرمایا رسول نے علی کے بازو میں ہاتھ ڈالا اور فرمایا لوگوں یاد رکھو یہ امام البررہ ہے۔ میں نے بررہ کا ترجمہ بررہ اس لیے کیا ہے، قرآن پڑھ لینا، یہ لفظ 2 صنفوں پہ استعمال ہوا ہے، یا انبیاء کے لیے یا فرشتوں کے لیے۔ میں نے کہہ دیا اور تم آرام سے، یار کیا مصیبت ہے، اس کو کیوں یہ ڈوب جاتا ہے۔ یا ابرار کا لفظ نبیوں پر بولا گیا، یا بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ فرشتوں پر بولا گیا۔ اب گھر جا کے سوچ لینا، بے شک رسول کہہ رہا ہے ھذا امام البررہ، علی آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبیوں کا امام ہے۔ بات کہاں تھی؟ ھذا امام البررہ، اور قرآن نے یا انبیاء کو کہا یا فرشتوں کو، تو پھر ترجمہ یہی ہوگا آدم سے عیسیٰ تک کا امام ہے علی، جبرائیل سے سلسائیل تک تمام فرشتوں کا امام ہے علی۔ وقاتل الکفر، حسنین شاہ جی ایک فکرہ کہنے لگا ہوں منڈی بہاؤالدین کی سرزمین پر، جو تو ہفتے سے موسم کے برفزار میں جمع ہوا ہے جس کا دماغ، اس کے لیے نہیں، جس کے ہاں مودت کی تپش ہے اس کے لیے کہہ رہا ہوں۔ فرما رہا ہے وقاتل الکفر، علی لڑتا ہی کافر سے ہے۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ عظمت اللہ۔ ہاذا امام البررہ، بارین کا امام ہے، کفار کا قاتل ہے، منصور من نصرہ، اسی کی نصرت کرتا ہے اللہ جو علی کی مدد کرے، مخذول من خذلہ، رسوا ہو جاتا ہے وہ بندہ جو علی کو چھوڑ دے۔ اور نہیں، یہ جتنی حدیثیں میں پڑھ رہا ہوں صرف شیعہ کتب میں نہیں، برادران اہل سنت کی کتابوں میں دکھانے کا بھی ذمہ دار ہوں میں۔ امام البررہ، قاتل الکفرہ، منصور من نصرہ، مخذول من خذلہ، رسوا ہے وہ جو علی کو چھوڑ دے۔ جابر کہتے پھر بلند آواز کی رسول نے اور فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں العلم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ اب مجھے پتا نہیں کہ کس کی نیت کیا ہے، کون کیا لینے آیا۔ آیت پہ جائیے، سورہ عنکبوت والی آیت پڑھی تھی میں نے، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، کھلم کھلا آیتیں ہیں ان کے سینوں میں جنہیں العلم عطا ہوا۔ اور رسول کہہ رہا ہے میں العلم کا شہر، علم کا نہیں، العلم کا شہر، علی اس کا دروازہ۔ اگر میری طبیعت اور آپ کی طبیعت نے ساتھ دیا تو پھر میں آخر میں بتاؤں گا کہ علم اور العلم میں فرق کیا ہے۔ تو یہ تین قسم کی حدیث، میں علم کا گھر ہوں، میں علم کا خزانہ ہوں، میں علم کا شہر ہوں۔ اب شہر بھی حسنین شاہ جی تین قسم کے بتائے رسول نے مختلف موقعوں پر۔ میں نے جمیل شاہ جی بتایا تھا نا کہ تین قسم کی حدیث اور پھر 9 اصناف رکھتی ہے۔ مدینہ بھی 3 قسم کا، جی ایک مقام پہ تو یہی ہے جو آپ نے سن لیا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ۔ دوسرے مقام پہ فرمایا انا مدینۃ الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ پہلے ترجمہ کرتا ہوں پھر واپس آؤں گا۔ اور تیسرے مقام پہ فرمایا انا مدینۃ الجنت وعلی بابھا کذب من زعم ان یأتی المدینۃ من غیر الباب، فرمایا میں جنت کا مدینہ ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ رسول فرماتے جھوٹا ہے وہ شخص جو شہر میں بھی جانا چاہے اور دروازے کے پاس بھی نہ آئے۔ اور فرمایا آپ نے یا نہیں؟ یہ 3 قسم کا حضور مدینہ، علم کا مدینہ، شادباش، حکمت کا مدینہ، اور جیتے رہو جنت کا مدینہ۔ اور پھر رسول نے حکمت کی بھی 3 صنفیں بتائیں۔ جی ایک مقام پہ یہ تم نے سن لیا کہ میں حکمت کا مدینہ ہوں، ایک مقام پہ فرماتے انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ سر اٹھانا آخری بندے تک، باہر والے احباب بھی۔ فرمایا انا میزان الحکمت وعلی کفتاہ والحسن والحسین خیوطہ وفاطمۃ علاقتہ والائمۃ عمودہ یوزن فیہا اعمال المحبین لنا والمبغضین۔ فرمایا میں حکمت کا ترازو ہوں، علی اس کے پلے ہیں، حسن و حسین اس کے قائم رکھنے والے دھاگے ہیں۔
बतूल उसका इलाका है जो तराजू को मिलाता है, आइमा उसे कायम रखने वाली डंडी है, और ये है वो मीज़ान जिसमें हमारे हुबदारों के अमल भी तुलते हैं, हमारे दुश्मनों के अमल भी तुलते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाँ जी, तो ये 9 की 9 असनाफ थी जो मैंने आपको रवा रवी में सुना दी। घबरा तो नहीं रहे हो दोस्तों? अल्लाह। एक दो बातें देख लेते हैं। हिकमत क्या है, आले इल्म क्या है, यही सुन लो, समेट लेता हूं मैं अपना बयान। मैं हिकमत का घर, मैं हिकमत का तराजू, मैं हिकमत का मदीना शहर, जिसका तर्जुमा हम कर रहे हैं। 3 लफ्ज हसन शाह जी बोले रसूल ने। हिकमत, इसको बाद में देखेंगे, ये तो तय है ना, घर हिकमत का रसूल, दरवाजा अली, दरवाजा ही ना हो, घर तो होता ही नहीं, बन सकता ही नहीं। दर के बगैर घर कैसा, और दरवाजे के बगैर घर आया ही नहीं जाता। नाजुल बलागा में अमीर कायनात का फरमान भी मौजूद है कि हर घर में उस घर के दर से आया करो, क्योंकि दीवार से आने वाला चोर होता है। दीवारें फलांग के नहीं आया करते, दरवाजे से आया करते हैं। तो हिकमत का दर अली अगर रसूल घर है, हिकमत का मीजान तराजू रसूल, पल्ले अली, पल्ला ही ना हो, कायनात आलम का कोई बाकमाल वजन कर ही नहीं सकता बुजुर्गों, भाइयों, अजीजों। और मैं हिकमत का मदीना शहर, दर अली, यानी जिस तरफ से भी गुजरो, अली की मोहताजी के बगैर ख्वाजा कौसर गुजारा ही नहीं। अब हिकमत जिसको भी चाहिए होगी, हिकमत मिलेगी हिकमत के घर से, हिकमत मिलेगी हिकमत के मदीने से। और जब तक दरवाजे की मोहताजी नहीं होगी, न शहर में दाखिला मुमकिन, न घर में आना मुमकिन। तू बड़े मौज से बैठा हुआ है, सर उठा, मेरी आंखों में आंखें डाल। मैंने कुरान खोला, सूरह लुकमान ने शाजी आवाज दी, लक़द आतैना लुकमानल हिकमत, हमने लुकमान को हिकमत अता की। नहीं, नतीजा क्या? जिन्होंने वाह की पता नहीं क्यों की, जिन्होंने हाथ उठाए अल्लाह जाने क्यों उठाए, और जो सवालिया निशान चेहरे पे सजाए मुझे देख रहे हैं तो अल्लाह जाने किस नीयत से। कुरान कह रहा है लुकमान को हिकमत अता हुई, रसूल कह रहे हैं हिकमत का मदीना मैं हूं, दरवाजा अली है। तो फिर मानना पड़ेगा कि लुकमान जब तक अली का गदागर न बने, उस वक्त तक हिकमत मिल ही नहीं सकती। इरादे बस करूं या 2 बातें कर लूं? जिसको भी हिकमत चाहिए साहिल अली का बनेगा। सूरह निसा, फक़द आतैना औला इब्राहीम अल किताब वल हिकमत, हमने इब्राहिम की आल को किताब भी दी, हिकमत भी अता की। तो फिर हिकमत तो दरवाजे पर आए बगैर नहीं मिलती, ये फैसला तुम खुद कर चुके हो। सूरह साद, दाऊद का जमील शाह जी जिक्र हो रहा है, शददना मुल्कहू व आतैनाहुल हिकमत व फसलल खिताब, हमने दाऊद की सल्तनत को मजबूत किया, हमने उसे हिकमत अता की।
عیسیٰ سے کہہ رہا ہے اللہ. قرآن لے آؤ ممبر پہ, دیکھنا حق ہے تمہارا. بھائی یا جلدی آ جایا کرو یا پھر جہاں جگہ ملے پھر وہاں بیٹھا کرو. رٹا ہوا تو میرا ہوتا نہیں کہ تم آتے جاتے رہو اور میں لگا رہوں. میں نے تو بولنا ہوتا ہے سامعین کے رابطے اور توجہ کے ساتھ, اور ساری آمد آورد کا بیڑا گھر کو جاتا ہے. کہاں تھی بات پتہ نہیں. ہاں شاباش. اللہ احسان جتا رہا ہے عیسیٰ پر. علمتک الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل. ایسا یاد کر یا میں نے تمہیں کتاب کا علم دیا, حکمت دی, تورات اور انجیل پڑھائی. اے کاش یہ سامنے اتنا بڑا گیس نہ جل رہا ہوتا اور میں ہر چہرہ دیکھ سکتا, کیونکہ فکرے کے بعد مجھے پھر چہرہ دیکھنا ہے کہ کہاں نقش تحریر کیا نظر آتا ہے. عیسیٰ بھی حکمت لے رہا ہے. انا مدینۃ الحکمت وعلی بابھا. تیرا رسول کہہ رہا ہے میں حکمت کا مدینہ ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. تو دروازے پر آئے بغیر حکمت اگر نہیں مل سکتی تو پھر امیر کائنات کے اس فرمان میں کبھی شک کر کے کافر نہ بننا کہ واللہ لقد کنت معه عیسیٰ علمتہ الانجیل وانطقتہ فی المہد. کہ اللہ کی قسم علی کہتے ہیں عیسیٰ کو انجیل پڑھانے والا میں علی تھا. سمجھ میں آگی بات دوستو جی. کیونکہ دروازے کی محتاجی کے بغیر حضور شہر تک جانا, گھر تک پہنچنا ممکن ہی نہیں. یقیناً حکمت کی روش کو آپ سمجھ چکے, اور یہ بھی قرآن کہہ رہا ہے میں یوت الحکمت فقد اوتیا خیرن کثیرا. اللہ کہتے جسے حکمت مل جائے اسے خیر کثیر مل جاتی ہے. شاد باش. میں منبر حسینی کی قسم جو پہنچ گئے ہو انہیں صمیم قلب سے میں واہ کہتا ہوں, اور جو نہیں بھی پہنچے سر اٹھاؤ میری طرف دیکھنا. صافی سے لے کر تفسیر ابو حمزہ شمالی تک مذہب آل محمد کی ہر تفسیر کا غضنفر ذمہ دار. قرآن کے وارث سے ششم سے پوچھا گیا یہ کیا حکمت ہے جسے مل جائے تو خیر کثیر مل جاتی ہے. قول الحکمت معرفت امام کل زمان. فرما ہر زمانے کے امام کی معرفت کا نام حکمت ہے. بلے بڑی بات دوستو. ہاں یہ اسی لیے اچھل رہے تھے کہ خیر کے ڈانڈے مل گئے. معرفت کا نام خیر ہے, خیر کثیر ہے, اور ہم اپنے مرنے والوں کے لیے گواہی دیتے ہیں اللہ میاں خیر پہ مرا ہے. ہم اس سے سوائے خیر کے اور کچھ نہیں جانتے. حکمت سمجھ چکے تم. بس ایک بات سمجھ لو اور میں بیان سمیٹوں. باتیں یاد ہے نا؟ 3 حدیثیں 9 صنفیں, اور بات علم کی نہیں تھی, شاباش العلم کی. علم کا مدینہ نہیں ہے رسول. علم ایک جہت ہے,
جی جی، ایک خوبی ہے علم، اور میرے رسول نے انا مدینہ تو علم نہیں کہا. ہاں اگر حضرت شاہ جی مدینہ تو علم ہوتا تو پھر یہ ترجمہ ٹھیک ہے کہ میں علم کا شہر ہوں. انا مدینہ تو علم، علم پر الف لام، العلم کا مدینہ ہوں، العلم کا شہر ہوں. لوگوں نے علوم متداولہ کی طرف عقل کے گھوڑے دوڑائے کہ شاید اسی کی طرف اشارہ کیا ہوگا رسول نے، اور خدا بھی سورہ عنکبوت میں یہی کہہ رہا ہے فی صدور الذین اوتوا العلم، انہی کے لیے کھلم کھلا بینات آیتیں ہیں جن کے سینوں میں العلم ہے، علم نہیں. العلم کیا ہے؟ ایک لمحے کے لیے منڈی بہادین والوں، قرب و جوار والوں، جہاں جہاں سے بھی آئے ہو، کتابوں سے ذہن ہٹا لو، حدیث سے ذہن ہٹا لو، تفسیر سے ہٹا لو، کیونکہ جب لفظ علم جمیل شاہ جی بولا جاتا ہے تو یہ چیزیں سامنے آتی ہیں. نہیں، اگر علم سے یہی مراد لیا جاتا ہے اللہ عالم ہے. وقت میں دے دیتا ہوں جتنا چاہو، علماء سے پوچھ کے آنا کس چیز کا عالم ہے. تفسیر کا، بار والو، حدیث کا، قرآن کا. ایک وقت تھا کچھ بھی نہیں تھا، حتیٰ کہ آل محمد بھی نہیں تھے. وہ اس وقت بھی تھا. فتویٰ دو عالم تھا یا نہیں تھا؟ شائع کا وجود نہیں، وہ ہے اور عالم بھی ہے. تو پھر جاؤ نا کبریائی کی اس سرحد پہ، جیسی شے کا وہ عالم ہے اسی اعلی علم کا تیرا نبی مدینہ ہے. اللہ اللہ سمجھ میں آئی بات دوستو؟ جس چیز کا وہ عالم، اسی کا یہ مدینہ، اسی کا علی دروازہ. یہ بات پڑھنے پڑھانے سے کہیں آگے ہے. ہاں، اور اسی خاندان کے بارے میں سورہ دخان میں اللہ کہہ رہا ہے لَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. فرمایا میں نے عالمین پر ان کو مختار کیا ہے، بنیاد علم پر. لَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ، میں نے ان کو مختار کیا. کیوں؟ عَلَىٰ عِلْمٍ، علم کی بنیاد پر. عَلَى الْعَالَمِينَ، عالمین پر. اور عالمین تو جانتے ہو کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. جس جس کا وہ خدا ہے اس کے یہ 14 مختار ہیں، اس پر ان کو اختیار حاصل ہے. ہاں، مجھے نہیں پتا کہ تم میں سے کس کو سوچنے کی بیماری ہے اور کس کی گھٹی میں ہے ماننا، کون اپنے مقدر سے کیڑے چننے آیا اور کون اپنے نصیب کا موتی ٹٹولنے آیا. جو اپنی سوئی ہوئی قسمت کو جگانے آیا ہے وہ میری طرف دیکھے. کتابوں والے پڑھے ہوئے پڑھائے ہوئے علم کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. آؤ قرآن کھولو، منبر پہ لاؤ، یا میدان میں جھوٹا کرو یا جھوٹے ہو جاؤ. قل انما العلم عند اللہ، کہہ دو میرے حبیب جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ العلم ہے. بس جو اللہ کے پاس ہے اس کا مدینہ نبی ہے، دروازہ علی ہے. اللہ 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 اللہ. انما العلم عند اللہ. جیتے رہو. مجھے محنت کا پھل مل گیا.
میں راضی ہوں تم سے، میرا مولا تم سے راضی ہو، یہی پیغام دینا تھا تمہیں، پہنچا دیا۔